آئیے تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو. بنی اسرائیل کے لیے صحرائے سینا میں 12 چشمے جاری کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور عظیم انعام کا احساس دلایا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور 12 چشمے جاری کر دیے. یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے. ایک دعا کا اثر تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کس طرح سے دعا قبول ہوئی. ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے پھوڑ نکالا. طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. آپ بھی مار کے دیکھیے گا آپ کو تب پتہ چلے گا. بے شک انسان کو پتہ ہے لیکن تجربہ کرنے سے یقین آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا پتھر پر عصا مارو. یہاں الحجر معرفہ آیا ہے. الحجر یا تو کوئی مخصوص پتھر تھا جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یا اسم جنس کی بنا پر معرفہ ہے. تفسیر سعدی کی روایت ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عصا مارا تو آپ سوچئے بالکل ترتیب کے ساتھ 12 لائنیں 12 لکیریں تھی 12 چشمے پھوٹ نکلے. اگر آپ خنجراب جائیں گے تو ایک پتھر سے آپ 2 لکیریں نکلتی ہوئی محسوس کریں گے. ایک اس جانب چلی جاتی ہے اور ایک اس جانب. جو اس جانب آتی ہے نا وہ لکیر دریائے سندھ بن جاتا ہے اور جو اس جانب لکیر جاتی ہے وہ انڈیا کا سب سے بڑا ریور بن جاتا ہے. برہم پتر ہے یا گنگا ہے مجھے نام ہمیشہ مس ہو جاتا ہے میرے ذہن سے کہ وہ کون سا دریا ہے. آپ بھی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون سا دریا ہے جو وہاں سے نکلتا ہے. 12 چشمے 12 دریا 12 نہریں ایک پتھر سے نکلیں اور سب کے لیے پانی کافی ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو. قد علم کل اناس بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا. یعنی ہر قبیلے کو پتہ چل گیا. انہوں نے معلوم کر لیا تاکہ وہ پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں. کیا اس چشمے پر کوئی نام لکھا ہوتا تھا؟ کوئی نشانی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ فلاں قبیلے کی جگہ. اور وہ آگے بڑھ رہے تھے نا. اور سارے صحرا میں نہریں تھوڑی جاری ہو گئی تھی, دریا تھوڑی جاری ہو گئے تھے. یہ ان کے لیے جاری ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ ایک مقام سے ایک ہی دفعہ جاری ہوئے یا ہر مقام پر پتھر ساتھ تھا جہاں بھی لاٹھی مارتے تھے تو پانی پھوٹ نکلتا تھا. ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. کلوا واشربوا من رزق اللہ, اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو. یعنی اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کسی کوشش کے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو. پابندی نہیں ہے, حلال ہے, پاک ہے.
اور اس عظیم ذات کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے اتنا بڑا انتظام کیا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو. جامع البیان کی روایت ہے. کیا رزق حاصل کرنے کے بعد لوگ فسادی بن جاتے ہیں؟ کیا مزاج بدل جاتا ہے؟ ہاں ایسا ہے. جب کسی کو اللہ تعالیٰ وسعت سے رزق دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا اور دوسرے لوگوں کو اپنے مقابلے میں کم فہم اور چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا. یہی سب سے بڑا فساد ہے، سوچ کا فساد، فکری فساد ہے نا، کیونکہ اپنی ذات کو حق جگہ پر نہیں رکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رزق حاصل کرنے کے بعد فسادی بننے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کر کے فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے. رزق کو اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کر کے صدقہ کر کے فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے. رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رزق ملنے کے بعد انسان کیسے فساد کرنے والا بن جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے اور رزق کو اللہ کی عطا نہیں اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے. جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہوں وہاں بخیلی اختیار کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے. جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا. ہمارے ہاں لوگ شادیوں میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے لگے تو انہیں یاد آتا ہے پتہ نہیں ٹھیک خرچ ہوگا کہ نہیں. گویا سب سے زیادہ عقل آپ ہی کے پاس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ذات کی بڑائی کے لیے خرچ کروں گا تو یہی سب سے بڑی دانائی ہے. تو اس سے کتنا بڑا فساد پیدا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو نظر لگتی ہے کہ پھر جانور ہی نہیں ہو پاتے. کتنے لوگ ہیں جو کسی کے وسعت رزق کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حسد میں، اور پھر حسد جو لوگ نہیں بھی کرتے تو غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی فیملیوں میں ایک طرف بہت امیر لوگ ہیں، ایک طرف بہت غریب لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کے دلوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے رزق کے بے دریغ خرچ کرنے کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ کون بنتا ہے؟ جو سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کرتا، جو اپنے غریب رشتہ داروں کا دھیان نہیں رکھتا. ورنہ اگر وہ ان پر بھی خرچ کرے تو دعائیں ملیں ان کا لحاظ رکھنے سے بھی. پھر فرمایا اگلی آیت ہے، آیت نمبر 61 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے
اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یہودیوں نے ناشکری کی اور منو سلوہ کی بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ میں نے تم پر منو سلوہ نازل کیا جو خوشگوار غذا تھی، جو پاک غذا تھی، بغیر کسی مشقت کے ملتی تھی، مگر تم نے ناشکری کی، اس کھانے کی قدر ہی نہ کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت ناقص کھانے، سبزیوں، ترکاریوں وغیرہ کا مطالبہ کر دیا۔ منو سلوہ کھا کھا کے بنی اسرائیل اکتا گئے تھے، صحرائی زندگی سے طبیعت بیزار ہو گئی، تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ایک ہی طرح کی طرز معیشت پر قناعت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں پھر گندم ملے، ہم خود زراعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ یہ شوق تنوع تھا۔ آپ جانتے ہیں انسان کی طبیعت تبدیلی چاہتی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی ایک کھانا اگر زیادہ دن کے لیے کھانا پڑ جائے، زیادہ دن کیا دوسرے ٹائم پہ بھی لوگ کہتے ہیں پھر وہی، اور ظاہر ہے کہ صحرا میں تھے تو سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے کھانا اچھا ہے لیکن اچھا کھانا آخر کب تک کھائیں گے، زمین کی پیداوار کھائیں گے۔ انہوں نے کہا لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا اعتراف تھا، یہ ان کی نعمت کے زوال کی دلیل بن گئی، کیونکہ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ہی زوال طلب کر رہے تھے، کیونکہ زمین سے زراعت کر کے فصل حاصل کرنا بڑا مشقت والا کام ہے۔ ایک گندم کے لیے کتنے مہینے لگتے ہیں، انہیں تو بغیر کسی مشقت کے روزی مل رہی تھی۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو ہم پہچانتے ہیں، عام چیزیں ہم چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھیں تاکہ وہ فارغ رہیں اور اللہ تعالیٰ کا کام کریں، اس کے احکامات پورے کرنے میں مصروف ہو جائیں، لیکن انہوں نے ضرورت پوری ہونے پر قناعت نہیں کی، لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ ان کی بے حس اور عیش پرستانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو، ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ بالذی ہوا خیر، ایک بہتر چیز کے بدلے میں، اس سے مراد منو سلوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کیا تم کھانے کی عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو؟ یعنی جس کے لیے محنت زیادہ ہے اور اس کے باڈی پر جو اثرات ہیں وہ اس غذا کے مقابلے میں کم ہے، اتنی قوت تمہیں نہیں ملتی۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اتر جاؤ
تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ ہر شہر میں بآسانی مل سکتی ہیں، اس کے لیے خاص دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی بھی شہر ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے پر مبنی تھا، اور اس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی ناشکری کا نتیجہ سامنے آیا۔ رب العزت نے وضاحت فرمائی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ناشکری کے نتیجے میں بدحال ہو گئے، مٹی کے کام کر کر کے مٹی ہو گئے، اللہ کے غضب میں گھر گئے، قانون شرعی کے لحاظ سے ان پر ذلت ڈال دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا اب قیامت تک ان سے ذلت اور محتاجی دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، ان کی ریاست چھین لی، اور مسلمانوں نے ان پر جزیہ لگایا۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے رہے۔ آج بھی نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ قوت، نہ تخت و تاج، اگرچہ اسرائیل میں وہ آباد ہیں، بظاہر ان کی حکومت بھی ہے، لیکن اپنے بلبوتے پر نہیں جیتے۔ آج بھی انہیں بڑی قوتوں کا ساتھ چاہیے۔ ان پر اس دور میں اس قدر ذلت چھائی کہ مشرکوں نے بھی ان سے جزیہ لیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی غضب تو ان کی گردن کا طوق بن گیا۔ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں اللہ کا غضب ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا سودا کتنا ہی برا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ آپ مانتے ہیں؟ ضرور دیکھیے، ماننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات انہیں اپنی خواہشات کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انہیں انکار کر دیا۔ یہودیوں نے ایسی آیات کو نہیں مانا جو انہیں اپنی خواہشات کے خلاف لگتی تھی۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق بدل دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ من مانی کرنا چاہتے تھے، جو چیز اپنے مزاج کے خلاف لگی اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ جو انہیں راستہ بتاتے تھے نا، ان کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں وہ مار ڈالتے تھے۔ بغیر الحق، ناحق قتل انبیاء، چاہے اس کی کوئی ریزن کسی کے پاس ہو، ناحق ہے، کسی صورت میں بھی حق نہیں ہوتا۔ یہ اس فعل کو گھناؤنے پن کو واضح کرنے کے لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ حافظ ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں، یعنی ایک ہی دن میں 300 نبی قتل کیے، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ اثر ہی نہیں تھا کہ ہم نے کتنا گھناؤنا کام کیا۔ ان کے لیے بکرا کاٹنا، گائے کاٹنا، نبی کاٹنا ایک برابر تھا۔ استغفر اللہ۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، سیدنا یرمیا وغیرہ کو قتل کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کر دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 3867 نمبر پر۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا،
اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، امر بالمعروف اور نہی انل منکر کا کام نہیں کیا۔ آپ کتنے کام کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے، یہ جائزہ ضرور لیجئے گا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے۔ یہود بدعات کو ایجاد کرتے تھے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں، جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ یہود دین میں غلف کر کے حد سے نکل جاتے تھے۔ گناہ اور نافرمانی کے کام ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں۔ غفلت سے جب انسان کیئرلیس ہوتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے بن جاتے ہیں۔ پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آزمائش سے بچا لے۔